بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم غیر افسانوی نثر سے متعلق اہم سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں ساتھیو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، سوانح کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، لاطینی یا پھر سنسکرت؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عربی۔ سوانح جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا دوستو، پرسوں کلاس میں جو ہے تماشا گھر اور ناول کے حوالے سے میں نے کچھ سوالات کرائے تھے۔ اس میں جو ہے آگ کا دریا اور اداس نسلیں، یہ دونوں ناولوں کے بارے میں جو ہے کچھ مسٹیک ہوئی تھی۔ تو آگ کے دریا جو ناول ہے اس کا شاید میں نے بتا دیا تھا 3 ادوار۔ تو یاد رکھیے گا، ناول آگ کے دریا میں 4 ادوار ہیں اور 101 ابواب ہیں۔ اور اداس نسلیں کا میں نے ابواب بتا دیا تھا 3۔ تو اداس نسلیں جو ہے یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ تو آپ کریکٹ کر لیجئے گا، جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا وہ اسے کریکٹ کر لیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کا پہلا سوانح نگار اور پہلی سوانح حیات ناقدین نے کسے تسلیم کیا ہے؟ حالی کی حیات جاوید، شبلی کی الفاروق، یا پھر حالی کی یادگار غالب، یا پھر حالی کی حیات سعدی؟ تو صحیح جواب ہوگا اس کا مؤلطاف حسین حالی کی حیات سعدی۔ یہ اردو کی پہلی سوانحی کتاب ہے جسے مؤلطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اور اسے انہوں نے کب لکھا تھا؟ تو 1886 عیسوی میں انہوں نے حیات سعدی کو لکھا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال، تصانیف کے حساب سے پہلی اشاعت کا سنجوڑنا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، حیات جاوید کو مؤلطاف حسین حالی نے 1901 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور الفاروق یہ بلکہ حیات جاوید جو ہے 1901 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور الفاروق 1898 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ 98۔ اور الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیں گے 2 حصوں پر۔ اس کے علاوہ یہاں سی میں دیے گئے ورود مسعود، تو ورود مسعود کی سن اشاعت 1989 ہے، اور اس آباد خرابے میں یہ شائع ہوئی ہے اختر الایمان کی خود نوشت 1996 میں۔ اردو معلیٰ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، یہ شائع ہوئی ہے ورود مسعود 1989 ہے، اردو معلیٰ 1869۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا، حیات جاوید شائع ہوئی ہے 1901 میں، الفاروق کی سن اشاعت 1898 ہے، ورود مسعود کی سن اشاعت 1989 ہے، پہلی اشاعت ہے، اس کی دوسری اشاعت 2019 میں ہوئی تھی۔ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت 1996 میں شائع ہوئی، اور اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا مجموعہ 1869 عیسوی میں شائع ہوئی۔ تو اس حساب سے رائٹ آپشن تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال، حالی نے حیات جاوید کو کتنے برسوں میں مکمل کیا تھا؟ 8، 6، 1 یا پھر 2؟ تو دوستو، حالی نے حیات جاوید کو 6 برسوں میں مکمل کیا تھا، اور یہ کس کے حوالے سے کتاب ہے حیات جاوید؟ جی، تو سر سید احمد خان کی یہ سوانح عمری کتاب ہے جسے حالی نے
6 برسوں میں مکمل کیا تھا، اور اس کے حوالے سے پر بات ہوئی ہے 1901 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 5، حیات جاوید میں کتنے حصے شامل ہیں؟ 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے یا پھر 5 حصے؟ تو حیات جاوید یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ صحیح جواب پہلا ہے۔ سر سید کی نجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں اور واقعات کو ذیل میں سے کون سی کتاب احاطہ کرتی ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا، صحیح جواب حیات جاوید ہو جائے گا۔ اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام زی آغاز تو، اس شعر سے کس کتاب کی تمہید کی ابتدا ہوتی ہے؟ اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام زی آغاز تو، اس شعر سے دوستو الفاروق، کتاب الفاروق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی تمہید میں یہ شعر آیا ہے الفاروق کی، اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام زی آغاز تو۔ اس سے کئی دفعہ سوال پوچھے جا چکے ہیں، تو ضرور اسے ذہن میں رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ الفاروق کس بڑی شخصیت کی سوانح عمری ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عمر ابن خطاب، یا سیدنا ابوبکر صدیق، یا مامون رشید؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا سیدنا عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر کی یہ سوانحی کتاب ہے الفاروق۔ تو صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اور کس نے لکھا تھا الفاروق؟ تو الفاروق کو شبلی نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، حضرت عمر کی سوانح عمری الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کے حوالے سے اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، صحیح جواب دوسرا ہو جائے، پہلا ہو جائے گا، یعنی 2 حصوں پر مشتمل ہے حضرت عمر کی سوانح عمری الفاروق۔ سوال 10، ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے 40 برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا، تقلید کی جڑ کاٹی ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین کو لتاڑا ہے، اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے پھوڑوں کو چھیڑا ہے، اور ان کو کڑوی دوائیں پلائی ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب کے متعلق ہے؟ الفاروق، یادگار غالب، حیات جاوید، یا پھر حیات سعدی؟ تو اس کا صحیح جواب حیات جاوید ہو جائے گا۔ یہ عبارت جو ہے حیات جاوید کی ہے۔ ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے۔ حال ہی نے یہ بات لکھا تھا کہ ہم کو اس کتاب میں اس شخص، یعنی سر سید کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے 40 برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا، تقلید کی جڑ کاٹی، اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین کو لتاڑا ہے، اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے پھوڑوں کو چھیڑا ہے، اور ان کو کڑوی دوائیں پلائی ہیں۔ یہ عبارت حیات جاوید کی ہے۔ اگلا سوال، شبلی نے الفاروق کے لیے مواد کی فراہمی کی غرض سے کہاں کا سفر کیا تھا؟ امریکہ اور افریقہ، پاکستان اور افغانستان، روم و مصر و شام، یا پھر عراق و ایران؟ شبلی نے الفاروق کے لیے مواد کی فراہمی کی غرض سے کہاں کا سفر کیا تھا؟ بتائیے گا۔
تو ساتھی اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی روم و مصر و شام۔ شبلی نے الفاروق کے لیے مواد کی فراہمی کی غرض سے روم و مصر و شام کا سفر کیا تھا۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 12، 13، 15 یا پھر 16؟ تو صحیح جواب ہوگا 15۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں جو 1996 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اس کے کتنے ابواب ہیں؟ تو 15 ابواب ہیں۔ اس آباد خرابے میں اس کے ابواب کتنے ہیں؟ تو 15 ہیں۔ سوال 13، خود نوشت اس آباد خرابے میں کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوئی تھی؟ نیا دور، سوغات، نقوش یا پھر اردو؟ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رسالہ سوغات، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اختر الایمان کس ادیب کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے؟ شہریار، سلطانہ ریحان، محمود ایاز یا پھر جانثار اختر؟ اختر الایمان کس ادیب کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے؟ تو صحیح جواب محمود ایاز ہو جائے گا۔ اختر الایمان جو ہے یہ محمود ایاز کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں گے، اختر الایمان محمود ایاز کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے۔ سوال 15، اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس کا تحریر کیا ہوا ہے؟ اختر الایمان، سلطانہ ایمان، سردار جعفری یا پھر شہریار؟ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس کا تحریر کیا ہوا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں سلطانہ ایمان۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے۔ یاد رکھیں گے، اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ سلطانہ ایمان نے تحریر کیا ہے۔ کس کے تقاضے پر لکھے گئے تھے؟ تو محمود ایاز کے تقاضے پر لکھے گئے تھے۔ اس آباد خرابے میں کس کا مقدمہ تحریر درج ہے؟ تو سلطانہ ایمان کا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں کس کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا؟ رشید احمد صدیقی، خلیل الرحمن اعظمی، نصرت اندرابی یا پھر نیاز فتح پوری؟ آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں کس کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نصرت اندرابی۔ آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا۔ یاد رکھیں گے، آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں یہ جو ہے انہوں نے نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا۔ سوال 17، ذیل میں سے کون سا عنوان خود نوشت خواب باقی ہیں میں شامل نہیں ہیں؟ رامپور، بدایوں، علی گڑھ یا پھر شملہ؟ تو دوستوں خود نوشت خواب باقی ہیں میں جو عنوان شامل نہیں ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن، یعنی کہ بدایوں۔ اس کے علاوہ رامپور ہے، علی گڑھ ہے اور شملہ ہے۔ خود نوشت خواب باقی ہیں کا عنوان بدایوں نہیں ہے۔
علامہ سرور نے اپنی خود نوشت کا انتساب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے ذیل میں سے ان میں کون شامل نہیں ہے؟ عرفی، مہتابی، تابی یا پھر رخشی؟ تو اس کا صحیح جواب مہتابی ہوگا۔ علامہ سرور نے اپنے خود نوشت کا انتساب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے ان میں مہتابی شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ عرفی ہے، تابی ہے اور رخشی ہے۔ مہتابی کا انہوں نے انتساب نہیں کیا ہے، مہتابی کے نام سے انہوں نے انتساب نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کس کے نام کیا؟ تو عرفی، تابی اور رخشی، یہ ان کے کیا تھے؟ تو ان کے نواسی تھے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نواسے اور نواسی تھے۔ چلیے سوال 19 ہے، علامہ سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں کتنے عنوانات درج ہیں؟ 3، 7، 10 یا پھر 15؟ علامہ سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں کتنے عنوانات شامل ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 7۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ علامہ سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں کل 7 عنوانات درج ہیں۔ یاد رکھیں گے، علامہ سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں کل 7 عنوانات ہیں۔ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ غالب کے اس مشہور شعر سے خواب باقی ہیں کا کون سا حصہ شروع ہوا ہے؟ رامپور، شملہ، لکھنؤ یا پھر علی گڑھ؟ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، غالب کا یہ مشہور شعر ہے۔ اور یاد رکھیں گے، علامہ سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں کا عنوان جو ہے جس حصے سے شروع ہوتا ہے وہ ہے علی گڑھ۔ رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ غالب کے مشہور شعر سے خواب باقی ہیں کا عنوان کا حصہ شروع ہوتا ہے علی گڑھ سے، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ علی گڑھ یہ ایک حصہ ہے، اسی حصے سے یہ شعر شروع ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع کس خود نوشت کے ابواب کے ابتدا سے پہلے درج ہے؟ اس آباد خرابے میں، خواب باقی ہیں، ورود مسعود یا پھر اپنی تلاش میں؟ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، ہمالہ کا یہ مصرع ہے۔ آپ نے بتانا ہے ان میں سے کس خود نوشت کے ابواب کی ابتدا سے پہلے درج ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ورود مسعود۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ورود مسعود میں مسعود حسین خان نے اپنی زندگی کے کب سے کب تک کے حالات اور واقعات کے بیان کیے ہیں؟ ورود مسعود میں مسعود حسین خان نے اپنی زندگی کے کب سے کب تک کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 1989 سے 2019 تک۔ پہلا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ بہت سیکھا، بہت سوچا، بہت پی پی کے چھلکایا، بہت توڑا، بہت جوڑا، بہت چاہا، بہت پایا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس مصرع سے کس خود نوشت کے حرف آغاز کا آغاز ہوا ہے؟
ورود مسعود اپنی تلاش میں خواب باقی ہیں یا پھر اس آباد خرابے میں؟ بہت سیکھا، بہت سوچا، بہت پی پی کے چھلکایا، بہت توڑا، بہت جوڑا، بہت چاہا، بہت پایا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس مصرع سے خود نوشت خواب باقی ہیں کہ حرف آغاز کا آغاز ہوا ہے۔ تو صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا آپ کا۔ ورود مسعود کا پہلا ایڈیشن کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ورود مسعود کے پہلے ایڈیشن جو ہیں وہ 17 ابواب ہیں۔ ورود مسعود کے پہلے ایڈیشن میں 17 ابواب شامل ہیں۔ ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے ابواب شامل ہیں؟ تو ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں 18 ابواب شامل ہیں جو 1919 میں شائع ہوئی۔ غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ کے خطوط کس کی تحریک اور تقاضے پر جمع کیے گئے تھے؟ میر مہدی مجروح، غلام غوث بے خبر، منشی جواہر سنگھ جوہر، میر فخر الدین محتمم، اکمل المتابع۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو غالب کے یہ دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ، اور یہ منشی جواہر سنگھ جوہر کی تحریک اور تقاضے پر جمع کیے گئے تھے۔ تو رائٹ آنسر آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعہ اردو معلیٰ یہ کس کی تحریک اور تقاضے پر جمع کیے گئے تھے؟ تو منشی جواہر سنگھ جوہر۔ سوال 27، غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ شامل ہے؟ منشی جواہر سنگھ، میر فخر الدین، میر مہدی مجروح یا پھر غلام غوث بے خبر؟ تو اس کا رائٹ آنسر میر مہدی مجروح ہو جائے گا۔ غالب کے خطوط کے مجموعہ اردو معلیٰ میں کس نے دیباچہ لکھا؟ تو میر مہدی مجروح نے۔ یاد رکھیں گے غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ میں میر مہدی مجروح کا لکھا ہوا دیباچہ شامل ہے۔ سوال 28، اردو معلیٰ کا پہلا ایڈیشن کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اردو معلیٰ کا پہلا ایڈیشن ایک حصہ ہے اس میں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوا ہے 1869 عیسوی میں۔ بلکہ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن، یہ پہلا ایڈیشن 1869 میں شائع ہوا، دوسرا جو 1899 میں شائع ہوا۔ رائٹ آنسر جو ہے اس کا چوتھا ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا۔ میرے خیال سے پہلا نہیں ہوگا، پہلا تو اس کا 1869 میں شائع ہوا تھا، لیکن 1899 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے، دوسرا ایڈیشن پوچھا گیا ہے۔ تو صحیح جواب آپ کا 1899 ہو جائے گا۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو معلیٰ کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے حصے شامل ہیں؟ اردو معلیٰ کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے حصے شامل ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں پہلا، یعنی کہ 2۔ اردو معلیٰ کے پہلے ایڈیشن میں ایک حصہ ہے اور دوسرے ایڈیشن میں 2 حصے شامل ہیں۔ اردو معلیٰ میں شامل خطوط کے مکتوب علم کی تعداد کتنی ہے؟ تو صحیح جواب دوسرا یعنی 50 ہو جائے گا۔ اردو معلیٰ میں شامل خطوط
مکتوب علم کی تعداد 50 ہیں۔ اردو معلیٰ میں کل کتنے خطوط شامل کیے گئے ہیں؟ تو اردو معلیٰ کے خطوط جو ہیں 472 ہیں۔ اردو معلیٰ میں کل خطوط کی تعداد 472 ہے۔ ابوالکلام آزاد کے متعلق حقائق جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپ کا تیسرا۔ فیروز بخت یہ ان کا تاریخی نام تھا، ابوالکلام آزاد کا۔ محی الدین ان کا اصلی نام، ابوالکلام ان کا لقب تھا، آزاد یہ تخلص کرتے تھے، خیر الدین جو ہے ان کے والد تھے۔ ابوالکلام آزاد نے کون سا رسالہ کب نکالنا شروع کیا تھا؟ جوڑنا ہے۔ تو ساتھیوں، المصباح 1900 میں یہ نکالنا شروع کیے تھے۔ لسان الصدق یہ کب نکلنا شروع ہوا؟ تو 1903۔ الہلال 1912۔ البلاغ 1915 اور نیرنگ عالم 1899۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ المصباح 1900 میں، لسان الصدق 1903، الہلال 1912، البلاغ 1915 اور نیرنگ عالم 1899۔ پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حکایت بادۂ تریاک، حکایت زاغ و بلبل، چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہ کن جیسے عنوانات کس کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں؟ بستان خیال، غبار خاطر، خیالستان یا پھر سنگ و خشت؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا غبار خاطر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اسی میں یہ شامل کیے گئے ہیں۔ حکایت بادۂ تریاک، حکایت زاغ و بلبل، چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہ کن جیسے عنوانات غبار خاطر میں استعمال ہوئے ہیں۔
ان میں صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے غبار خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا بیان ہے غبار خاطر کے تمام خطوط دلی کے تہاڑ جیل میں لکھے گئے ہیں۔ تیسرا ہے غبار خاطر کو پہلی بار حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ چوتھا ہے غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ انہیں وائٹ جاسمین بالکل پسند نہیں تھی۔ اور پانچواں ہے ابوالکلام آزاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چنبیلی سے کیا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر چوتھا ہو جائے گا، اے، سی اور ای۔ پہلا درست ہے، غبار خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا بھی درست ہے، غبار خاطر کو پہلی بار حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ اور پانچواں بھی درست ہے، ابوالکلام آزاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چنبیلی سے کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں بی میں دیا گیا ہے غبار خاطر کے تمام خطوط دلی کے تہاڑ جیل میں لکھے گئے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ غبار خاطر کو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی اسیری میں 1942 سے 1945 عیسوی تک کے درمیانی مدت میں انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہیں۔ تہاڑ جیل میں نہیں لکھے تھے، قلعہ احمد نگر کے اسیری میں انہوں نے لکھے تھے، اور یہ 24 خطوط پر مشتمل ہے، تو اس حساب سے آپ کا بھی غلط ہوگا۔ قلعہ احمد نگر میں انہوں نے لکھا تھا، نہ کہ تہاڑ جیل میں۔ اب آئیے یہاں ڈی جو غلط ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ انہیں وائٹ جاسمین بالکل پسند نہیں تھی، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ غبار خاطر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ انہیں وائٹ جاسمین پسند تھی، تو اس حساب سے یہاں ڈی غلط ہوگا۔ ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب تیسرا، یعنی 24 خطوط ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر میں شامل ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار کس شاعر کے استعمال کیے ہیں؟ میر، مومن، غالب یا پھر ولی؟ تو اس کا رائٹ آنسر مرزا اسد اللہ خان غالب ہو جائے گا۔ آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار غالب کے استعمال کیے ہیں۔ سوال 39، ذیل میں سے مضامین سر سید کی 2 زمرے صحیح کون سے ہیں؟ بتائیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، بی اور سی۔ مہذب قوموں کی پیروی، اخلاق، خوشامد، تعصب، ترقی علوم، اردو زبان اور اس کی عہد بعہد ترقی، نیچر، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار، امید کی خوشی، دنیا با امید قائم ہے، ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا۔ تو بی اور سی والے جو زمرے ہیں سر سید کے مضامین کے زمرے ہیں۔ اب آئیے بات کر لیتے ہیں اے اور ڈی کی۔ تو یہاں دیا گیا ہے ہندو مسلمان میں ارتباط، اس کے بعد دیا گیا ہے سراب حیات، پھر دیا گیا ہے عزت ہمدردی، عزت ہمدردی، اور یہاں دیا گیا ہے اپنی مدد آپ۔ تو یہ ہندو مسلمان یہ سر سید کا ہے، سراب بھی سر سید کا ہے، عزت بھی سر سید کا ہے، ہمدردی بھی سر سید کا ہے، اپنی مدد آپ بھی سر سید کا ہے، لیکن سیر زندگی اور خوش طبعی، سیر زندگی اور خوش طبعی، یہ دونوں مولانا محمد حسین آزاد کے ہیں۔ سیر زندگی اور خوش طبعی آزاد کے مضامین ہیں۔
اور ہندو مسلمان میں ارتباط، سراب حیات، عزت، ہمدردی، اپنی مدد آپ، یہ سر سید کے ہیں، لیکن سیر زندگی اور خوش طبعی آزاد کے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا ایک غلط۔ یہاں دیا گیا ہے عید کا دن، تو یہ بھی سر سید کا ہے، آزادی رائے بھی سر سید کا ہے، اور انسان کے خیالات یہ بھی سر سید کا ہے۔ عید کا دن، آزادی رائے اور انسان کے خیالات، یہ سر سید کے مضامین ہیں، لیکن علوم کی بدنصیبی، گلشن امید کی بہار، یہ دونوں آزاد کے ہیں۔ علوم کی بدنصیبی، گلشن امید کی بہار، سیر زندگی اور خوش طبعی، یاد کر لیجئے، سیر زندگی، خوش طبعی، علوم کی بدنصیبی اور گلشن امید کی بہار، یہ آزاد کے ہیں، باقی سبھی سر سید کے مضامین ہیں۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے صاحبان مضامین کا نام شامل کیجیے۔ تو دوستو، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا ہے، غالب جدید شہرا کی مجلس میں، اور چینی شاعر یہ ہو جائے گا کنہیا لال کپور کا، چارپائی وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا ہو جائے گا، لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری یہ ہو جائے گا آپ کا لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری جو ہے یہ ہو جائے گا پطرس بخاری کا، کپور کا فن اور شامت اعمال احمد جمال پاشا کا، جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا یہ ہوگا آپ کا مشتاق احمد یوسفی کا، تو اس حساب سے رائٹ آنسر چوتھا ہو جائے گا۔ کون سا مضمون اور خاکہ کس مجموعے میں شامل ہے، جوڑیے۔ تو دوستو، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ خیالستان میں شامل ہے، غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں، چینی شاعر یہ کنہیا لال کپور کے مجموعہ سنگ و خشت میں شامل ہیں، لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری یہ پطرس بخاری کے مضامین پطرس میں شامل ہیں، لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری مضامین پطرس میں شامل ہیں، جنون لطیفہ اور گھر میں انا مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی کے مضامین یہ ان کے مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہیں، کندن جو ہے رشید احمد صدیقی کے مجموعہ ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے، تو اس حساب سے رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احساں جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا، درج بالا شعر سے کس مضمون کا آغاز ہوتا ہے، چینی شاعر، لاہور کا جغرافیہ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یا پھر شامت اعمال، تو اس کا رائٹ آنسر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احساں جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ مضمون ہے، میں نے اسے پڑھا ہے، اور آپ بھی پڑھیے گا، امتحان کے بعد آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، بہت ہی مزیدار جو ہے یہ مضمون ہے، اور یہ آپ کو ریلیٹ بھی کرے گا، یہ جو مضمون ہے مجھے میرے دوست سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا، یہ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں آپ کے جو مطلب جو آپ ابھی زندگی جی رہے ہیں، جو آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، تو اسی سے متعلق ہے یہ، آپ بھی اسے اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے، پڑھیے گا ضرور ایک دفعہ۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے بازو پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئی، غالب کا یہ شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟
نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں جس کے بازو پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئے۔ غالب کا یہ شعر مضمون چینی شاعر میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا صحیح جواب ہوگا خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ یہ شعر کس مضمون میں آیا ہے؟ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، چینی شاعر یا پھر چارپائی۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ یہ شعر آیا ہے ساتھیوں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ درج والا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ غالب جدید شعراء کے مجلس میں، چینی شاعر اور گھر میں آنا مرغیوں کا یا پھر شامت اعمال۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہ شعر استعمال ہوا ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ پہلا اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ ذیل میں درج کون سا عنوان پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا ذیلی عنوان نہیں ہے؟ محل وقوع، ماحول اور فضا، حدود و اربع یا پھر آب و ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ماحول اور فضا۔ اس کے علاوہ جو ہے محل وقوع ہے، حدود اربع ہے اور آب و ہوا ہے، لیکن ماحول اور فضا نہیں ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے لاہور کا جغرافیہ کے ذیلی عنوان کے دو زمرے صحیح بتائیے گا کون سے ہیں؟ تو لاہور کے جغرافیہ میں جو عنوانات شامل ہیں وہ ہیں ذرائع آمد و رفت، صنعت و حرفت، پیداوار، قابل دید مقامات، طبعی حالات اور تمہید۔ یہ بی اور سی والے زمرے درست ہو جائیں گے۔ ذرائع آمد و رفت، صنعت و حرفت، پیداوار، قابل دید مقامات، طبعی حالات اور تمہید، یہ سبھی عنوانات لاہور کے جغرافیہ کے ذیلی عنوان ہیں۔ تو بی اور سی آپ کا درست جواب ہو جائے گا۔ پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے مشہور پیداوار کیا ہے؟ سیب ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے یا پھر طالب علم ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب طالب علم ہو جائے گا۔ پطرس بخاری کے مضمون لاہور کے جغرافیہ میں لاہور کی سب سے مشہور پیداوار طالب علم ہے۔ سوال 49، پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسمیں بتائیں؟ تو دوستو پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کل 5 قسمیں بتائی ہیں۔ صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ 5 بتائی ہیں کہ یا 3 بتائی ہیں؟ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسم بتائی ہیں؟ 3 ہوگا یا پھر 5 ہوگا؟ چلیے اسے آپ جو ہے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا، ایک دفعہ تھوڑا سا اسے کلیئر کر دیجیے گا، اور چیٹ سیکشن میں جو ہے ضرور آپ مجھے بتائیے گا کہ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسمیں بتائیں، 5 یا پھر 3۔ آئیے اب یہاں سوال 50 دیا گیا ہے، ذیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟
جی، تو ذیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خیالی طلبہ، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جمالی طلبہ، حرامی طلبہ اور جلالی طلبہ شامل ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے، تیسرا نہیں، دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا، کریکٹ کر لیجیے گا۔ لاہور کے جغرافیہ میں جو شامل نہیں ہے وہ ہے حرامی طلبہ، جمالی ہے، خیالی ہے اور جلالی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، درج بالا شعر کس مضمون میں شامل ہے؟ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، یہ شعر چینی بلکہ یہ شعر جو ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں شامل ہیں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، یہ شعر غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں شامل ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ شعر کس مضمون میں آیا ہے؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ شعر ساتھیوں آیا ہے لاہور کا جغرافیہ میں۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، درج بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، یہ شعر آیا ہے مشتاق احمد یوسفی کے مضمون جنون لطیفہ میں، دوسرا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، درج بالا اشعار کس مضمون کے ہیں؟ تو یہ اشعار آئے ہیں اور آنا گھر میں مرغیوں کا، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، اس شعر پر کس خاکے کا اختتام ہوا ہے؟ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، اس شعر پر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی خاکے پر ختم ہوا ہے، تو رائٹ آنسر تیسرا ہو جائے گا۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اس خاکے پر یہ شعر ختم ہوا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، تو صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا تیسرا۔ اور یہ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ شعر کس خاکے میں شامل ہے؟ قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ شعر آیا ہے نام دیو مالی میں، خاکہ نام دیو مالی میں یہ شعر درج ہے۔ قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کس کی فرمائش پر تحریر کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب مولوی عبدالحق ہو جائے گا۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا تھا۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن پہلی بار کس اخبار یا رسالے میں قسط وار شائع ہوا؟
علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، رسالہ جامعہ یا تہذیب الاخلاق یا پھر زمانہ؟ تو اس کا رائٹ آنسر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہو جائے گا۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن پہلی بار جو ہے رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوا تھا، قسط وار یہ شائع ہوا تھا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن کتنے قسطوں پر مشتمل ہے؟ تو دوستو سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن جو ہے یہ 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن کتنے قسطوں پر مشتمل ہے؟ تو 12 قسطوں۔ یہ شائع کب ہوئی تھی؟ تو 1961 عیسوی میں۔ مسافران لندن 1961 میں شائع ہوئی، 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ سفر نامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر کس نے مرتب کیا تھا؟ سفر نامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اسماعیل پانی پتی۔ سفر نامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا۔ سوال 60۔ سفر نامہ مسافران لندن کتابی شکل میں پہلی بار شائع کب ہوئی؟ تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے۔ رائٹ آنسر تیسرا ہو جائے گا 1961۔ کس سفر نامہ کا پیش لفظ سیاح کے مناجات کے عنوان سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کا پیش لفظ جو ہے سیاح کی مناجات کے عنوان سے ہے۔ شبلی کا سفر نامہ روم و مصر و شام پہلی بار شائع کب ہوئی؟ تو یہ شائع ہوئی تھی 1894 میں۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ذیل میں سے ابن بطوطہ کے تعاقب میں شامل سفر ناموں کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں شامل سفر ناموں کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں؟ تو جرمنی، لندن، جاپان، فلپائن، لنکا اور ایران۔ صحیح جواب اے اور بی ہو جائے گا۔ امریکہ نہیں ہوگا، شاید ملیشیا بھی نہیں ہوگا۔ تو جرمنی، لندن، جاپان، فلپائن، لنکا اور ایران ہو جائے گا۔ چلیے آئیے اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو کس اخبار یا رسالہ کے لیے قسطوں میں لکھا تھا؟ سیاست حیدرآباد، زمانہ کانپور، تہذیب الاخلاق یا پھر رسالہ جامعہ؟ تو صحیح جواب ہوگا سیاست حیدرآباد۔ مصطفیٰ حسین نے سفر نامہ جاپان چلو یہ جو ہے سیاست حیدرآباد میں جو ہے انہوں نے قسط وار لکھا۔ اگلا سوال۔ سفر نامہ جاپان چلو پہلی بار کتابی شکل میں کب شائع ہوئی؟ تو جاپان چلو مصطفیٰ حسین کا یہ سفر نامہ کتابی شکل میں پہلی مرتبہ 1983 میں شائع ہوئی تھی۔ مجتبیٰ حسین نے جاپان کا سفر کب کیا تھا اور وہاں کتنے دن قیام کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو چوتھا 35 دن 1980 عیسوی میں۔ 1980 عیسوی میں انہوں نے جاپان کا سفر کیا اور وہاں انہوں نے 35 دن قیام کیا تھا۔ سوال نمبر 67 ہے۔ ذیل میں سفر نامہ جاپان چلو کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے؟ تو صحیح جواب ہوگا چوتھا یعنی کہ سی اور ڈی۔ خوش رہو اہل وطن، ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود، خاموشی گفتگو ہے، جاپان میں اردو، مہذب پانی اور غیر مہذب پانی، یونیسکو کی چھتری، بلیٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو، پروفیسر سوزوکی اردو اور مسز سوزوکی۔ تو رائٹ آنسر سی اور ڈی درست ہو جائے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ درج بالا شعر کس سفر نامے میں شامل ہے؟ سفر نامہ روم و مصر و شام، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، مسافران لندن، یا پھر جاپان چلو جاپان؟ تو اس کا رائٹ آنسر چوتھا ہوگا جاپان چلو جاپان۔ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ یہ شعر سفر نامہ جاپان چلو میں شامل ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میر کا یہ شعر سفر نامہ جاپان چلو کے کس عنوان کے تحت درج ہیں؟ ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، یا پروفیسر سوروز کی، یا جاپان میں اسلام، یا پھر ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ساتھیو دوسرا، پروفیسر سوروز کی اردو اور مسز سوزوکی۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میر کا یہ شعر سفر نامہ جاپان چلو کے عنوان پروفیسر سوروز کی اردو اور مسز سوزوکی کے تحت درج ہیں۔ درون ہنگامہ خانہ ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے؟ درج بالا شعر کس سفر نامے میں استعمال ہوا ہے؟ مسافران لندن، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، جاپان چلو، یا پھر سفر نامہ روم و مصر و شام؟ تو اس کا رائٹ آنسر جاپان چلو ہو جائے گا۔ درون خانہ ہنگامہ ہے کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے؟ درج بالا شعر سفر نامہ جاپان چلو میں استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ شعر کس سفر نامے میں شامل ہے؟ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ شعر سفر نامہ جاپان چلو میں شامل ہے۔ رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ شعر جاپان چلو میں شامل ہے۔ کتابوں کے حساب سے مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ تو سمپل سوال ہے۔ حیات جاوید، الطاف حسین حالی، الفاروق شبلی، اسعاد خرابے میں، اختر الایمان، خواب باقی ہیں، عالیہ مسرور، ورود مسعود حسین خان۔ رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ درج بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ چینی شاعر، سائیکل کی سواری، جنون لطیفہ، یا پھر غالب جدید شعراء کی محفل میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ یہ شعر غالب جدید شعراء کی محفل میں استعمال ہوا ہے۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، یہ شعر غالب جدید شعراء کی محفل مضمون میں استعمال ہوا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے کس خط میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے جس کے وہ بے حد شوقین تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خط نمبر 15۔ ابوالکلام آزاد نے خط نمبر 15 میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے جس کے وہ بے حد شوقین تھے۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے دوستو، درج ذیل میں سے اردو کی پہلی مکمل خود نوشت کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اعمال نامہ، سر رضا علی کا ہے۔
اور اسے ہی اردو کی پہلی خود نوشت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔